یہ سر جنگ چل رہی ہے، خاموشی سے کوئی وزیر اعظم کی کرسی چھیننا چاہتا ہے۔ ایم کیو ایم نے اچانک حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے سخت جملے استعمال کیے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایسی حکومت پہ وہ لعنت بھیجتی ہے۔ آپ کھل کے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ریموٹ کنٹرول کے ساتھ معاملات۔ یہ فرمائش کی گئی ہے آصف علی زرداری کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ سے صرف پریشر میں لایا جا رہا ہے ایسے بیانات دلوا کر۔ تو یہ خدشات ہیں، اور نون لیگ کے رہنماؤں کو جو ایکٹیو کیا گیا ہے اور جیسے ایم کیو ایم ایکٹیو ہوئی ہے، ایسے کوئی معاملات ہیں، ایسے کوئی کیسز ہیں جس سے میاں نواز شریف کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے آج حکومت کے اندرونی خانہ چلنے والی لڑائی کی۔ یہ سر جنگ چل رہی ہے، خاموشی سے کوئی وزیر اعظم کی کرسی چھیننا چاہتا ہے۔ یہ شہباز شریف کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے۔ کون یہ کام کر رہا ہے؟ اور اب میاں نواز شریف جب ملک سے باہر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں اور مریم نواز ان کے ساتھ جائے گی، وہ واپس آئیں گی چھوڑ کے میاں نواز شریف کو، یہاں دوبارہ آ کے پنجاب سنبھالیں گی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ایم کیو ایم نے اچانک حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے سخت جملے استعمال کیے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایسی حکومت پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ، وہ تو جب سے ایم کیو ایم بنی ہے، پہلی ایم کیو ایم، اس کے بعد یہ ایم کیو ایم پاکستان، یہ مطالبات ان کے اپنی جگہ، لیکن حکومت چھوڑنے کی دھمکی دینا بھی اور یہ کہنا کہ ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی ہے، ہمیں نہیں سنا جا رہا، یہ اچانک نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے۔ اور آج خواجہ سعد رفیق نے بھی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے جمہوریت چلائی جا رہی ہے۔ اب یہ ریموٹ کنٹرول سے جمہوریت کون چلا رہا ہے؟ یا تو کھل کے نام لیں، ماضی کی تو باتیں کرتے ہیں، موجودہ کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ آپ کھل کے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ریموٹ کنٹرول کے ساتھ معاملات۔ اور اب یہ فرمائش کی گئی ہے آصف علی زرداری کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ ان کے بیٹے یعنی ان کے صاحبزادے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ بلاول زرداری اچھا پرفارم کریں گے، وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ دیں گے۔ اب کیا نتائج ہیں جو بلاول دے سکتے ہیں اور شہباز شریف دینے سے قاصر ہیں، یا ان کی پارٹی کے اندر ان نتائج پہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ اور اب جو نون لیگ کے وہ جمہوری جو لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جو خاص طور پہ ہمیشہ سے بولتے ہیں، جو خاموش تھے، ان کا میوٹ بٹن جو ہے وہ آن کر دیا گیا ہے، والیوم بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ بولیں۔ اب وہ چند لوگ بول رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بولیں گے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا نون لیگ کو یہ صرف پریشر میں لایا جا رہا ہے ایسے بیانات دلوا کر، یا واقعی بھی تبدیلی ہو رہی ہے؟ اور اگر تبدیلی ہوتی ہے تو بلاول زرداری وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم بنیں گے؟ کیونکہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اور بلاول زرداری کو ان کے والد آصف زرداری ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ وزیر اعظم بنائیں، شہباز شریف کو ہٹائیں، اور گورنر پنجاب جو پیپلز پارٹی کے ہیں سلیم حیدر، ان کو مریم نواز کے خلاف ایکٹیو کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ قانون سازی ہونی ہے، اور ایک ایک ووٹ اہم ہے۔ میاں نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو اگر روکا جائے گا کہ وہ قانون سازی تک رک جائیں، اس کے بعد بھی وہ جاتے ہیں، تو کیا وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے؟ گارنٹیئر کون ہوگا؟ پہلے گارنٹی دی گئی تھی عدالت میں، ان کے بھائی نے اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا تھا کہ وہ علاج کے لیے جائیں گے، ملک سے واپس آئیں گے، بیرون ملک سے علاج کروا کے، وہ نہیں آئے۔ اب اگر وہ جاتے ہیں تو عدالتی کوئی قدغن تو نہیں ان پہ، لیکن کیا وہ باہر جا کے پھر سے انقلابی بن جائیں گے اور ایسے بیانات دیں گے جن سے یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ تو یہ خدشات ہیں، اور نون لیگ کے رہنماؤں کو جو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور ادھر سے ایم کیو ایم ایکٹیو ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ بڑے معاملات ہیں، آنے والے وقت میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور نون لیگ کے اندر لوگ بھی کچھ خائف ہیں کہ
حکمران ان کے لیڈر ہیں یعنی شہباز شریف ہیں، لیکن حکومت کا کنٹرول مکمل ان کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے جو نجی محفلوں میں بات کر رہے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وہ جو جیلوں میں نہیں ہے، وہ سارے علی امن گنڈا پور سے لے کے تمام لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو باہر آنا چاہیے. اور چیف جسٹس اگر آ جاتے ہیں منصور علی شاہ تو کیا معاملات بنے گے؟ کیا ان کے کرسی پہ آنے کے بعد کیا میاں نواز شریف کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ریورس ہو سکتے ہیں واپس؟ ایسے کوئی معاملات ہیں، ایسے کوئی کیسز ہیں جس سے میاں نواز شریف کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے؟ تو یہ خدشات کس قدر ہیں نون لیگ کو، اور اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو ملک کا سیاسی سینیریو کیا بنے گا؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی ایسی قانون سازی کا ایسا نہیں بنے گا. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ پارلیمنٹ، موجودہ پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں، کیونکہ وہ جعلی اس کو مانتے ہیں، وہ فارم 47 کی اسمبلی اس کو مانتے ہیں. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.